بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ پروگرام خدمت خلق اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا۔ اس کے بعد فرینڈز آج کچھ باتیں کروں گا میں۔ ایک نعرہ چلا تھا پاکستان میں کہ ووٹ کو عزت دو، نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور ہر انسان نے اس نعرے کو فالو کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ووٹ چیز کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو، کبھی کسی نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ انسانیت کو عزت دو؟ کوئی چیز انسانیت سے بڑھ کر ہے؟ ہم مسلمان ہیں، بینگ ٹو بی اے مسلم میں ایک بات کرتا ہوں، دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں لیکن مذہب دین اسلام ایک ہے۔ دین نے ہمیں انسانیت کا درس دیا۔ بہت بڑے بڑے شاعر آئے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صوفی شاعر ہیں، پاکستان کے نامور شاعر مشرق کا خطاب ملا۔ انہوں نے بھی ان کی شاعری آپ دیکھیں، اللہ سے شکوہ بھی ہے، جواب شکوہ بھی ہے، جو باتیں کی ہیں، جو شاعری کی ہے، اس میں انسانیت کا درس ہے۔ آپ قرآن کھولیں، تفسیر دیکھیں، ہر جگہ پہ آپ کو انسانیت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حقوق العباد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حقوق العباد کا ذکر صحاح ستہ میں بھی ہے، حقوق العباد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا۔ ہمارے پیارے آقا کریم تاجدار نبوت، ختم النبیین، امام الانبیاء، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم طائف کی بستی میں دین کی تبلیغ کی خاطر گئے۔ خدا کی قسم طائف کے لوگوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پہ پتھروں کی بوچھاڑ کی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلا اور جوتے تک بھر گئے۔ جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب بڑا، تیرا رب رب العالمین ہے۔ کہتے ہیں میرے محبوب کے پاس جا، پوچھ جا کہ اگر تو حکم دے تو طائف کی بستی کو اوپر لے کے جاؤں اور نیچے زمین میں گاڑ دوں۔ لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جبریل کو کہتے ہیں، اے جبریل اگر وہ رب رب العالمین ہے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی عزت کی قسم، میں امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ تمام جہانوں میں کافر بھی آتا ہے، جن بھی آتا ہے، یہ تمام چیزیں جو اللہ کی مخلوق ہے یہ تمام جہانوں میں آتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، ہم انسانیت کو عزت نہیں دیتے۔ کہاں ہے وہ ووٹ کو عزت دینے والا، نعرہ لگانے والے؟ ہم عوام ان کو چن کر کھڑے کرتے ہیں اپنے حق کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے۔ گھر گھر والوں سے بستے ہیں، گھر گھر والوں سے بنتے ہیں، ملک عوام سے بنتے ہیں، نہ کہ عوام سے ملک بنتا۔ عوام سے ملک بنتا ہے نا، عوام ہوگی ملک ہوگا، عوام خوشحال ہوگی ملک خوشحال ہوگا، عوام ہوگی تو ملک کا نظام چلے گا۔ جب عوام ہی نہیں ہوگی، ملک کہاں رہے گا، ملک کا نظام کیسا چلے گا؟ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسا حکمران ہوگا۔ جن کو چن لیا جاتا ہے ان پہ تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلے ہم ووٹ دیتے ہیں، پھر ووٹ دے کے ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالتے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا، کبھی کسی نے اپنی طرف دیکھا ہے؟ ان کو ووٹ دینے والا کون تھا؟ ان کو چننے والا کون تھا؟ ان کو طاقت دینے والا کون تھا؟ جن کو تم ووٹ دیتے ہو، جن کو تم طاقت دیتے ہو، ان کا بھی حق بنتا ہے وہ تمہارے احترام میں کھڑے ہو جائیں، لیکن نہیں، وہ کبھی تمہارے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے، یہ سوچنا ہر پاکستانی کا کام ہے۔ ہر پاکستانی جو سچا محب وطن ہے
اس کو چاہیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کو گندا کہے، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو گندا کہے، بجائے اس کے کہ آصف علی زرداری صاحب کی توہین کرے، بجائے اس کے کہ پاکستان آرمی پہ بھونکے، بجائے اس کے کہ عدلیہ کی توہین کرے۔ ملک ایسے نہیں چلتے۔ احتجاج کرنے سے، مظاہرے کرنے سے، ہڑتالیں کرنے سے ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کوئی ملک احتجاجوں و مظاہروں سے نہیں چلتا۔ ڈاکٹر حضرات کو لے لیں، ایک مقدس پیشہ، پوری انسانیت کی خدمت کا اہم فرض جو ہے ان کے سر پہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی نیچے جھک کے نہیں دیکھا کہ ایسا مزدور جو 800 روپیہ تنخواہ لے رہا ہے اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے، ایسا مزدور جو سارا دن دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا ہے، جو ریت پھینکتا ہے، جو گالیاں کھاتا ہے، جس کے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں، جس کے پیر زخمی ہوتے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر ان کے لیے نکلا ہے باہر، کبھی ٹیچر ایسوسی ایشن ان کے لیے باہر نکلی ہے، کبھی کسی پاکستانی نے ان کے لیے نکل کے احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ اسلام نے حق لینے سے پہلے حق دینے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم حق دیتے نہیں ہیں۔ ہم حق لینے کے لیے روڈوں پہ نکل آتے ہیں، لیکن حق دینے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ بھائی جان آپ اپنی لائف سٹوری شیئر کریں، تو سنیں، میں ایک یتیم ہوں، مسکین ہوں، میرے والدین کی ڈیتھ ہوگی، میری شادی لو میرج ہوئی تھی، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب میں نے اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے دیکھا، میرا پیسہ میرے کام نہیں آیا، میرا کوئی رشتہ میرے کام نہیں آیا، میں رو رو کے دعائیں کرتا رہا، سجدوں میں التجائیں کرتا رہا، لیکن رب العالمین کو ان کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی جتنی ان کو مل گئی، مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے 2 سال اپنی زندگی میں گزارے، دیکھا میں نے کوئی رشتہ کسی کا نہیں بنتا۔ وہ پیسہ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا، فلاحی کاموں میں لگایا۔ میں جب روڈوں پہ بزرگ آدمیوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب اولاد کے حالات دیکھتا ہوں کہ جو والد اپنی ساری زندگی، اپنی ساری جوانی ان پہ قربان کر کے، ان کو گھروں میں ان کے مقام بنا کے، ان کو نوکریوں پہ لگا کے، ان کے رشتے کر کے، ان کی شادیاں کر کے ان کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، وہ بیچارے کس طرح سے باہر زندگی گزار رہے ہیں؟ ان بچوں کا کیا بنتا ہے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں؟ وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس درد کو فیل کیا، اس درد کو محسوس کیا، کیونکہ میرے وسائل کم تھے۔ میں نے ان کے خلاف سٹینڈ لینے کا ارادہ کیا۔ کوشش سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میرے وسائل کم تھے، میں نے کسی سے چندہ مانگنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کسی سے بھیک مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنا ایک چینل بنایا، ابھی میں نیو ہوں، میرے ویورز کم ہیں، میرے لائک کم ہیں، میرے فالورز کم ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل کرم سے، اللہ میری نیت جانتا ہے، میں انشاءاللہ ایسا چیریٹی ہوم ضرور بناؤں گا جہاں پہ بزرگوں کو پورے حقوق حاصل ہوں گے۔ میں پورا پاکستان مجھے دے رہا ہے، پاکستان کے ہر باپ کا بیٹا ہوں، پاکستان کی ہر ماں کا بیٹا ہوں، پاکستان کی ہر بہن کا بھائی ہوں، پاکستان کے ان تمام یتیم بچوں کے لیے جن کا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے میں باپ بھی ہوں، ان کے لیے میں بھائی بھی ہوں، ان کے لیے میں بیٹا بھی ہوں، اور انشاءاللہ تا حیات جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ ان کے لیے جو ہو سکا کرتا رہوں گا۔ آئیے پوری پاکستانی عوام کو میں کہتا ہوں، پوری پاکستانی عوام کو، اور جتنے بھی کنٹریز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے نہیں دیکھ رہے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی مقام پہ مجھے کوئی دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی مجھے لائک کرے، ہو سکتا ہے کوئی میری سپیچ سنے، سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آئیں سب مل کر اب اس نعرے کو باہر نکالتے ہیں کہ آئیں انسانیت کو عزت دے۔ انسانیت سے بڑا کوئی درس نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کے بعد کوئی بات۔ انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب تک انسان ہے سارا کچھ ہے۔ انسان کے ساتھ انسانیت ہی ہے، انسان کے ساتھ انسانیت ہے، انسان کے بعد انسانیت نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم پڑھ لکھ کے انجینئر بن جاتے ہیں، ہم پڑھ لکھ کے پائلٹ بن جاتے ہیں، لیکن ہم پڑھ لکھ کے انسان نہیں بنتے۔ ہمیں انسان کا دکھ نظر نہیں آتا، ہم کسی کی مصیبتوں اور تکلیفوں پہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، آج اگر تم کسی کی تکلیف، کسی کی مصیبت کو دیکھ کے منہ موڑو گے، کل رب کے سامنے کس چہرے سے پیش ہوگے؟ کل رب بھی تمہاری طرف سے اپنا منہ موڑ، رب بھی تمہاری طرف سے اپنی رحمتوں کا رخ موڑ دے گا۔
پیارے آقا کریم صلی اللہ